بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، فرما دیجئے اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا اتخذ ولیا بنا لوں میں کارساز، فاطر السماوات جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وہو یطعم اور وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم اور وہ کھلایا نہیں جاتا۔ قل اغیر اللہ آیت کا عنوان ہے طریقہ تعلیم، طریقہ تبلیغ۔ اس کے ساتھ سورہ زمر آیت نمبر 64 یہ نکال لیں۔ اغیر اللہ یہ استفہام انکاری ہے، اور انکار کا زور غیرہ پر ہے۔ آٹھ سو 62 قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھ لو، یہاں پر ہے اعبد، یہاں پر ہے اتخذ ولیا۔ پوچھو اس سے کیا کہتا ہے؟ اتخذ ولیا، اسی طرح اتخذ حکما، اتخذ ربا، تو حاصل کیا نکلے گا؟ اتخذ ولیا ایک تعبیر، دوسری اتخذ الہا، تیسری یہ جو ہے نا تعبدون اعبد الہن کی تعبیر ہے، ربن حکما۔ تو ولی کا معنی کارساز، اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جہاں ولی کا لفظ اللہ کے لیے بولا، اس کا معنی خود متعین کیا، کیونکہ یہ لفظ مخلوق پر بھی بولا جاتا ہے، اللہ پر بھی بولا جاتا ہے، اور بعض وہ الفاظ جو مخلوق پر بھی بولے جاتے ہیں اللہ پر بھی بولے جاتے ہیں۔ مسئلہ الہ میں میں نے ذکر کیا کہ مشارکت اور مشاکلت وہ صرف لفظی ہوتی ہے، جب اللہ کے لیے بولے جائیں تو معنی اور ہے، مخلوق پر بولے جائیں تو معنی اور ہے۔ تو ولی کا معنی مخلوق پہ بولا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا دوست، محب یا محبوب، یا اس طرح کے مناسب معنی۔ اور جب اللہ پر ولی کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا کارساز، الہ، معبود، رب، حاکم، فریاد رس۔
اور جہاں مخلوق سے نفی آئے گی ولی بنانے کی یا اس پہ زجر ہوگا تو اسی معنی پہ ہوگا، اللہ کے سوا دوسروں کو ولی نہ بناؤ، یعنی کارساز نہ سمجھو، معبود نہ سمجھو، فریاد سننے والا نہ سمجھو۔ اہل الشرک غالی، یہ جو لفظ اہل شرک غلات کا ہے، روافض کو اول شامل ہے، رضاخانیوں وغیرہ کو بعد میں۔ تو جتنے مشرکین ہیں وہ اس سے دھوکہ دیتی ہیں کہ دیکھو جی ایک ہی لفظ ہے، اللہ بھی ولی ہے اور انا اولیاء اللہ، بزرگ بھی ولی ہیں اور اللہ ذاتی ولی ہے اور بزرگ عطائی ولی ہے۔ یہ وہ ابو جہل والی تقسیم، اللہ ذاتی الہ ہے اور بزرگ عطائی الہ ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ جب الفاظ ایسے ہوں، اللہ پر بھی بولے جائیں مخلوق پر بھی، تو ان کے درمیان مشاکلت صورتاً تو تشارک ہوگا لیکن معنی الگ الگ ہوگا، اور اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ایک مشرکین کا اشرف آصف جلالی ہے، اس نے سیمینار کیا، توحید سیمینار، اس کا نام بھی رکھا، 6 گھنٹے کا سیمینار ہے۔ اس میں یہی بک بک کرتا رہا کہ ایک لفظ اللہ کے لیے بھی ہے، مخلوق کے لیے بھی ہے، یہاں شرک کیوں نہیں ہوا؟ اس کا میں نے جواب دیا تھا اس کے گھر کے دروازے کے ساتھ، یہ گجرانوالہ میں ہے، اور اس وقت اس نے آئی جی پنجاب سے فون کروایا تقریر بند ہونی چاہیے، تو خیر ہم نے تو تقریر بند نہیں کی تھی، وہ تقریر نیٹ پر موجود ہے اسی بات پر، وہ تقریر سن لو تو اس میں سارا یہی اعتراض کا جواب ہے کہ لفظ اللہ پر بھی بولا گیا، لفظ مخلوق پر بھی بولا گیا، شرک کیوں نہیں ہوا؟ اس کے بعد اس کے پاس ہمارے ساتھی گئے تو وہ خود کہہ رہا تھا کہ میرا جواب والے حدیثوں نے بھی دیا، دیوبندیوں دوسرے حضرات نے بھی دیا، لیکن اس لڑکے نے جو جواب دیا ہے یہ علمی جواب ہے، اور یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ اس نے جو جواب دیا۔ تو انہوں نے کہا پھر اس کے ساتھ مناظرہ کرو، وہاں مناظرے کا چیلنج بھی ہے، تو کہتا تھا میں بغداد سے پڑھ کے آیا ہوں، میرے ساتھ مناظرہ کوئی نہیں کر سکتا، تو کہتے ہیں نہیں مناظرہ تو تقی عثمانی صاحب سے کروں گا۔ تو وہ پورا بیان آپ سن لیں، یہ ایک مستقل مشرکین کا ہتھیار ہے لفظی تشارک پر، حالانکہ یہ ہماری بولی کے اصطلاحات بھی ہیں، ایک ہی لفظ کا اطلاق جب بدلتا ہے معنی بدل جاتا ہے، اور کئی چیزوں پر ایک لفظ بولا جاتا ہے لیکن ہر جگہ پہ معنی مختلف ہوتا ہے۔ تو قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، اوپر لکھا ہے لا اتخذ ولیا الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی یہاں استفہام انکاری ہے،
اور مطلب ہے توبیخ بھی ساتھ ہے کہ شرک عقلاً بھی غلط ہے. عقل سلیم شرک کی تردید کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا بنانا، مشکل کشا بنانا، اس کی عقل تردید کرتا ہے. عقل سلیم شرم کی بات ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ بناؤں، حالانکہ وہ اللہ ہے کون؟ فاطر السماوات، معنی الاتخاذ اول، غیر اللہ کو کارساز بنانے سے پہلا معنی ذکر کیا، یا اللہ کی الوہیت کی پہلی دلیل توحید فی الالوہیت جو سمجھ آ رہا ہے مفہوم. معنی از اتخاذ اول فاطر السماوات، کون؟ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو بلا مادہ اور بلا آئیڈیل اور نمونہ. فطر کا معنی کیا ہے؟ بعض صحابہ کو بھی اشکال ہوا کہ فاطر کا اصل معنی کیا ہے. تفسیر روح المعانی ابن جریر اور اس طرح دیگر تفاسیر میں یہ بات موجود ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اصل زبان وہ ہوتی ہے عربیوں کی. جو شہری لوگ ہیں ان کی زبان مکس ہوتی ہے، کوئی لفظ کہیں کا کوئی لفظ کہیں کا، اور جو کسی علاقے کی ٹھیٹ اور اصلی زبان ہے وہ ہوتی ہے اس علاقے کے ان پڑھ طبقہ کی. ہماری پنجابی ہے سرائے کی، تو ٹھیٹ سرائے کی ہمارے جٹاٹیٹ بولتے ہیں جو خالص زمیندار اور دیہاتوں میں رہنے والے، اصل وہ بولتی ہیں، ہمیں بھی وہ نہیں آتی. اسی طرح پشتو آپ دیکھ لیں کہ ایک پشتو پہاڑی امی لوگ بولتے ہیں اور ایک پشاور والے بولتے ہیں، سوابی والے بولتے ہیں، تو ان میں فرق ہے. اصل زبان ہوتی ہے دیہاتوں کی اور امی جین کی. تو دو اعرابی آ گئے، آپس میں لڑ رہے تھے کنواں کے بارے میں. ایک کہتا میرا، دوسرا کہتا میرا. تو ایک نے دلیل دی آنا فطرتھا، میں نے اس کنواں کو پہلی دفعہ شروع سے بنایا. فطرتھا تو ابن عباس سمجھ گئے، فطرتھا کا معنی اب سمجھ آئے، یعنی نئے سرے سے بنانا اور پہلی مرتبہ بلا مثال بنانا، شروع کرنا. تو یہ فاطر کا معنی ہے فاطر السماوات. اس لیے مفسرین کہتے ہیں بدیع کا لفظ بھی آیا، فاطر کا لفظ بھی آیا. اس کا معنی ہے بغیر مادہ کے اور بغیر مثال سابق کے پیدا کیا. فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو بنایا بغیر مادہ اور مٹیریل کے، بغیر مثال سابق کے. یہاں پر بریلوی ایک روایت لاتی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی کا نور پیدا کیا، پھر نور کے 4 ٹکڑے کیے، اس سے ایک ٹکڑا سے آسمان بنایا، ایک ٹکڑا سے زمین بنائی، پھر ایک ٹکڑے کے 4 ٹکڑے کیے،
پھر اس کے ٹکڑے کیے، ساری مخلوق وہ نبی پاک علیہ السلام کے نور سے بنی، اور آنا من نور اللہ بل خلق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور پوری مخلوق میرے نور سے ہے، لہذا بشر ہے ہی کوئی نہ، سارے ہی نوری ہے۔ پورا نہیں بیان کرتے، اتنا بیان کرتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، آگے نہیں چلیں گے، لیکن پوری حدیث ہے اس نور کے ٹکڑے ہوئے۔ وہ روایت سندن تو کہیں ملتی نہیں۔ ایک مولوی صاحب کو میں نے کہا اس کی سند نکال، کہاں ہے؟ کہتے ہیں نشر التیب میں لکھی ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے نشر التیب، تھانوی صاحب کا رسالہ ہے، وہ بھی غلط فی روایت۔ اصل میں یہ کہیں لکھ ماری شیخ عبد الحق نے اور ملا علی قاری نے، اول ما خلق اللہ نوری، اس طرح کے چند لوگوں نے بزرگوں سے کہیں سنا، اس کو لکھ لیا، اس کے بعد پھر تعویلات شروع کر دی، اول اضافی اول حقیقی۔ مرکات شریف پڑھی ہوئی تھی، منطق، جتنا منطق نے دین کو خراب کیا، مولویوں کے دماغ کو، کہ فوراً گئے منطق کی طرف، بھئی اول اضافی ہوتا ہے، اول حقیقی ہوتا ہے، اول فلانا ہوتا ہے، تعویلیں کر کر۔ پہلے یہ تو تحقیق کرو یہاں کوئی روایت بھی ہے یا تعویل پہلے شروع ہو گئی؟ روایت ہی کوئی نہیں۔ اور پھر بزرگوں کی کتاب میں آئی، آگے بزرگوں نے نقل کی، وہی نشر التیب میں آئی، لیکن تھانوی صاحب سے ایک آدمی نے سوال کیا امداد الفتاوی 5ویں جلد میں۔ ہمارے بزرگوں کی نیت بڑی صاف تھی۔ ایک روایت کے بارے میں اس نے سوال کیا اور طرز وہ رکھی جیسے آج لڑ پیش کرتے ہیں طرز، کہتے ہیں ذات تحیرتم فی الامور والی روایت بڑے بڑے اکابر نے ذکر کی ہے، بڑے بڑے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر یہ روایت نہیں تو اکابر نے کیوں لکھی؟ حضرت تھانوی کا جواب سنو۔ تھانوی صاحب جواب دیتے ہیں کہ روایت کی اکابر کی نقل حجت نہیں جب تک سند نہ دیکھی جائے، اکابر کی نقل حجت نہیں جب تک سند نہ دیکھی جائے۔ بڑا صاف مسئلہ ہے۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا فتاوی ہے، اس میں مسئلہ لکھا ہے کہ تھانوی صاحب جب ابتداءً میلاد شریف مناتے تھے تو تھانوی صاحب نے کہیں حوالہ دیا کہ ہمارے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب وہ میلاد مناتے ہیں، اس لیے ہم بھی مناتے ہیں۔ اس پر حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی تحریر ہے فتاوی رشیدیہ میں، وہ تحریر دیکھنے والی ہے، بڑی جلال سے لبریز، غصے سے تھانوی صاحب کو کہتے ہیں آپ نے کس کتاب میں پڑھا ہے، کس نے آپ کو بتایا ہے کہ مسائل شریعہ میں حاجی امداد اللہ حجت ہے یا شیخ یا پیر حجت ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اب یہی سوال ان سے کرو تو بہرحال فاطر السماوات بدیع السماوات دونوں ایتوں کا تقاضا کہ آسمان و زمین کو بغیر مادہ کے پیدا کیا گیا اور بغیر نمونہ سابق کے، وہ حدیث نور
وہ ہے ہی کوئی نہ، اور اگر ہوتی بھی صحیح تو ان تصریحات کے بالکل معارض ہے۔ بہوا یطعمو مانے دوم، مانے کس سے؟ از اتخاذ، دوسروں کو کارساز بنانے سے۔ دوسرا مانے بہوا یطعمو، وہی کھلاتا ہے ہر ایک کو۔ سورہ الذاریات آیت 56، 57 اور 58۔ جلدی بھائی جلدی۔ نو سو 70۔ ما اريد منهم من رزق، نہیں چاہتا میں ان سے من رزق، کوئی رزق، وما اريد ان يطعمون، اور نہیں چاہتا میں یہ کہ مجھے کھلائیں، کیونکہ میں کھانے سے پاک ہوں۔ یطعمون، ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی ہے الرزاق، روزی دینے والا، ذو القوت المتین۔ تو اللہ خود رزق سے پاک اور سارے جہان کو رزق پہنچانے والا، روٹی پہنچانے والا، سب کو کھلانے والا۔ ہوا یطعم ولا یطعم، یہاں پر بھی کہو مولویوں کو فرق کریں، پیچھے مسئلہ الوہیت کا ہے، مانے غیر اللہ کی الوہیت سے ایک آسمانوں زمین کو بنانے والا اللہ تو ولی اللہ، دوسرا یطعم روٹی کھلانے والا اللہ تو ولی اللہ۔ اب کوئی کہے باورچی روٹی کھلاتا ہے، خدمت والے روٹی کھلاتی ہیں، لہذا یہ بھی الہ ہیں۔ یہ ہوتی ہے دماغ کی خرابی۔ یطعم ہے، اس کا معنی تحت الاسباب نہیں کہ تنور سے پکاتا ہے، یا دسترخوان پہ اللہ آ کے تمہارے سامنے روٹی لگا دیتا ہے۔ یہ کھلانا کیا ہے؟ فوق الاسباب، اور مخلوق کا کھلانا کیا ہے؟ تحت الاسباب۔ یہ ہوا یطعم، وہی کھلاتا ہے بوجہ آدم احتیاج کے، ولا یطعم، اور اس کو نہیں کھلایا جاتا، کانا یاکلان الطعام۔ دلیل یاد ہے کانا یاکلان الطعام والی؟ عیسیٰ الہ نہیں، وہ روٹی کھاتا تھا، مریم الہ نہیں، وہ روٹی کھاتی تھی۔ اللہ الہ ہے جو کھانے سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے۔ لا یطعم، عبر بالخاص عن العام، صرف روٹی کی بات نہیں، ہر چیز کا یہی دینے والا داتا ہے اور لینے والا نہیں۔ عبر بالخاص عن العام، یعنی یہاں روٹی صرف طعام کی بات نہیں، ہر پورے رزق کی بات ہے۔ جیسے زاریات میں پڑھا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، سارا جہان اسی کا محتاج ہے۔ قل انی امرت، طریقہ تعلیم دو میں، طریقہ تعلیم اول، سوال
کر کے اس کا جواب دینا، سوال و جواب کی نشست قائم کرنا، یہ بھی ہے طریقہ تعلیم کا۔ اور یہ سب سے زیادہ کارگر ہے کہ آدمی کبھی سوال خود کر کے پھر اس کا جواب دیتا ہے تاکہ دوسرا سمجھ جائے، سمجھانے کے لیے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے تعلیم اور تبلیغ کا۔ قل انی امرتو، طریقہ تعلیم دوم، پہلا طریقہ کا حاصل کہ شرک عقلاً بھی غلط ہے۔ اب یہاں سے طریقہ تعلیم دوم، شرک نقلاً بھی غلط ہے، نقلی لحاظ سے بھی شرک وہ مردود ہے۔ انی امرتو، مجھے حکم دیا گیا ان اکونا اول من اسلم، ان اکونا یہ کہ ہوں میں اول من اسلم، اول ان سے جو اسلم منقاد ہوئے۔ یہ اوپر عبارت لکھی ہے من ہذہ الامہ، اس عبارت کی غرض اہل بدعت کے شبوں کا جواب ہے۔ اہل بدعت ایک تلبیس کرتی اور ان کے بڑے بڑے عمائدی، ماسٹر اکاڈمی نے ایک بدعتی سے مناظرہ کیا نور بشر پر، اس نے ماسٹر کو اسی پر لاجواب کر دیا۔ بالکل ماسٹر صاحب یوں 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 کر رہا تھا، جواب نہیں ملا۔ اس نے کہا دیکھو اللہ وہ ہے وَلَهُ أَسْلَمَ، پورا کائنات اس کے لیے منقاد ہے، پوری مخلوق اس کے لیے منقاد ہے۔ اور اول من اسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر چیز اللہ کی منقاد اور ہر مخلوق سے اول من اسلم وہ نبی پاک علیہ السلام ہیں۔ تو آدم بعد میں آئے، بشریت بعد میں شروع ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری مخلوق کے اول ہیں تو وہاں تو بشریت کی ابتدا آدم سے ہوئی، لہذا آپ بشریت سے بھی پہلے ہیں تو نور ہیں۔ اس سے پھر آگے چل پڑے حقیقت محمدیہ، وہ جو فلاسفہ شیاطین، انہوں نے اصول عشرہ کا فلسفہ نکالا، صوفیوں نے اسی کی نقل مار کے حقیقت محمدیہ، اور پھر کہا حقیقت محمدیہ کائنات کے ہر ذرہ میں ہے۔ بریلویوں نے کہا اے حاضر ناظر، اس طرح یہ کام چل پڑا، حالانکہ پہلی بات ہی غلط ہے۔ یہاں پر دیکھو قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، یہ اول من اسلم سے مراد کیا ہے؟ من ہذہ الامہ، اس امت کا سب سے پہلا منقاد اور فرما بردار میں ہوں، کیونکہ سب سے پہلا مواحد اس امت کا وہ بھی نبی کریم علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے وہی بھی آپ پہ آئی، آپ کے واسطہ سے قرآن کا آگے تعارف ہوا، تو اس لحاظ سے اول من اسلم من هذه الامہ۔ آپ نے فرمایا لا تکونوا اول کافر بہ،
اور یہودیوں تم پہلے کافر نہ بنو، حالانکہ پہلے کافر تو ابو جہل شاہ صاحب تھے، وہ پہلے کافر بن چکے تھے، تو لا تکونوا اول کافر بہ کا کیا معنی؟ دو معنی، ایک معنی ایک نمبر کے کافر، کیونکہ مولوی جو کافر ہوتا ہے وہ ایک نمبر کا کافر بنتا، دو نمبر کا نہیں ہوتا۔ تو یہ اہل کتاب تھے مولوی، لا تکونوا اول کافر بہ، پہلے نمبر ایک نمبر کے کافر نہ بنو، اور دوسرا اپنی مقتدیوں سے پہلے کافر، پہلے تم کافر بنو گے پھر تمہارے مقتدی اور تمہارے وہ سبحان اللہ کہنے والے عاشق، خطیب کافر بنے تو عوام بھی کافر بنتی ہے، کیونکہ عوام کے سامنے امام ابو حنیفہ بھی خطیب ہے، امام بخاری بھی خطیب ہے، وہ سب کچھ خطیب کو سمجھتی ہے۔ اس لیے لا تکونوا اولا، اپنی قوم کے اعتبار سے تو ان اکون اول من اسلم، یا مراد یاد رکھنا کیا ہے، من هذه الامہ، اس امت کے مسلمانوں سے مجھے حکم ہے کہ آپ پہلے فرما بردار بنیں، ولا تکونن، اور یہ بھی کہا گیا مجھے کہ ہرگز نہ ہونا من المشرکین، مشرکوں سے، نہ اعتقاداً نہ عملاً، کسی لحاظ سے بھی مشرکوں سے نہیں ہونا۔ من المشرکین، کتنے حکم آ گئے؟ دو، ایک کہ اس امت کے پہلے موحد آپ ہوں اور مشرکوں سے کبھی نہ ہونا، لا تکونن من المشرکین۔ قل، طریقہ تعلیم سو میں، تعلیم کا تیسرا طریقہ، یہ دوسرے طریقے کا حاصل کیا کہ اللہ کا حکم ہے، دلیل بہی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میرے پیغمبر آپ خود مواحد رہیں، مشرکوں سے نہیں بننا۔ معلوم ہوتا ہے کہ شرک نقلاً بھی غلط ہے،